ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے جاری ہیں۔ اس بیچ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پل اور پھر پاور پلانٹس اگلے اہداف ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے امریکی حملوں کے تازہ ویڈیو فوٹیجز بھی جاری کیے ہیں، شیئر کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کے کیپٹل سٹی تہران میں شدید بمبارڈمنٹ کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر شیئر کی ہے اور لکھا ہے کہ ایرانی فوج کے کئی لیڈرز کو، جو کہ بہت برے طریقے سے لیڈری کر رہے تھے یا لیڈ کر رہے تھے ملک کو، انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے ویڈیو شیئر کرتے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹروتھ پر یہ تنقید بھی کی تھی۔ اس بیچ اسرائیل کے ایران کے پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ حملے ہوئے ہیں اور ان تازہ حملوں میں 5 افراد شہید بھی ہوئے، جبکہ 170 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار اسپورٹس اسٹیڈیم پر بھی حملہ کیا اور اسے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں تاریخ ساز میچز ہوا کرتے تھے، تاہم اب یہاں ہر طرف تباہی پھیلی دیکھی جا رہی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے آج ایک شہر کے اسی علاقے میں کئی بار بمباری کی ہے جہاں 2 روز پہلے ایرانی فوج نے امریکی طیارہ تباہ کیا تھا اور امریکی پائلٹ بچ نکلا تھا۔ اس بیچ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ریسکیو آپریشن یا ریسکیو مشن میں ناکام ہونے کے بعد امریکہ اپنے پائلٹ کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو تباہ کیے گئے طیارے سے نکلنے میں کامیاب ہو کر ایران میں اتر گیا تھا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس امریکی آفیسر یا پائلٹ کو تباہ یا اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ مشن چلا رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں گرائے گئے F-15E جنگی طیارے کے بعد لاپتہ ہونے والے امریکی آفیسر کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا ہے اور اب وہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ٹرمپ کے مطابق یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور جرأت مندانہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن تھا، جس میں امریکی فوج نے متعدد طیاروں وسائل کا استعمال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ آفیسر یعنی کہ لاپتہ آفیسر جو طیارے کے عملے کا حصہ تھا اب محفوظ ہے اور اس کی حالت تسلی بخش بھی ہے، جبکہ اس سے قبل اسی طیارے کے ایک اور عملے کے رکن کو بھی کامیابی سے بچانے کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ ادھر ایران نے اسرائیل پر تازہ حملے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے جاری ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یہ میزائل حملہ دارالحکومت تل ابیب پر کیا گیا، جس سے دھماکہ ہوا اور دھواں اڑتا دکھائی دیا۔ ایران کی جانب سے حملوں کے نتیجے میں کویت میں بھی وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی ہے۔ روسی میڈیا نے وزارت مالیات کے دفتر میں نقصان کی ویڈیو جاری کی ہے۔ کویتی وزارت پانی اور بجلی نے کہا ہے کہ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسلیشن پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملوں کے بعد بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ اس بیچ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ایران جنگ کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ تل ابیب کے اسکوائر میں پابندی کے باوجود احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے انسانی حقوق تنظیم اسٹینڈنگ ٹوگیدر کے ڈائریکٹر سمیت متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیل میں جنگ مخالف مظاہرے تیزی سے شدت اختیار کیے جا رہے ہیں، خصوصاً تل ابیب میں، جہاں مظاہرین ایران کے ساتھ جاری تنازع کے خاتمے اور وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاست کی جانب سے عائد سخت پابندیوں اور اکثر پولیس کی جانب سے ان کے نفاذ کے باوجود لوگ سڑکوں پر نکل کر جنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جن میں سے بعض مظاہروں کو منتشر کیا گیا ہے اور متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ جنگ مخالف مظاہرے اسٹینڈنگ ٹوگیدر نامی گروپ سمیت دیگر نے منعقد کیے تھے۔ مظاہرین نے تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں مارچ کیے، ایران، لبنان اور غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا، اور ان مظاہروں میں حکومت کے خلاف برہمی بھی دیکھنے کو ملی۔ کئی مظاہرین نے وزیر اعظم نتن یاہو کی قیادت پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور ایسے پلے کارڈز اٹھائے رکھے تھے جن پر ہمیں یہ روکنا ہوگا اور بی بی ہمیں سب کو مار ڈالے گا جیسے نعرے درج تھے۔ پولیس کی کارروائی کے بعد مظاہرین کو مشکلات کا سامنا رہا، جہاں پولیس نے ہجوم کو منتشر کیا، ہنگامی قوانین کی خلاف ورزی پر کئی افراد کو گرفتار کیا۔ جنگ مخالف مظاہروں کے ساتھ ساتھ غزہ میں یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے مطالبے پر بھی زور دیا جا رہا تھا۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیون نے دنیا کو جنگ کے اثرات سے بے حس نہ ہونے کی تلقین کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ لوگ دنیا بھر میں جاری تنازعات کی شدت سے بے حس نہ ہو جائیں، امن کے لیے کام کرتے رہیں۔ جنگ ناانصافی، قوموں اور ممالک کی تنہائی، بد اعتمادی اور خوف کا سبب ہے۔
بد-اعتمادی اور خوف نے ہمارے درمیان رشتوں کو توڑ دیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ امن کے لیے دعا گو ہوں اور بے حس نہ ہو جائیں ان جنگوں کو دیکھ کر۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے درمیان آبنائے ہرمز کو لے کر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جنگ کے باعث پوری دنیا توانائی کے بحران کا سامنا کر رہی ہے۔ اس درمیان ایران نے اپنے پڑوسی ملک عراق کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ تہران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنگ میں عراق کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایسے میں ان کے اوپر کسی بھی قسم کی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ عراق کو آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کی اجازت برقرار رہے گی۔ IRGC کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے عراقیوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں ایران کے لوگوں کے ساتھ وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے۔ ساتھ ہی ابراہیم نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھائی چارہ نبھانے والا عراق آبنائے ہرمز پر عائد تمام طرح کی پابندیوں سے آزاد رہے گا۔ ان کے جہاز یہاں سے بغیر کسی روک ٹوک کے گزر سکیں گے۔